الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ آپ نماز کے متعلق سن رہے تھے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ آج میں نماز کے واجبات کے بارے میں کچھ ذکر کروں گا، اور ان چیزوں کو ذہن نشین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ضروری قرار دیا، شرط، فرائض یا واجبات، ان کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شرط نہ ہو تو سرے سے نماز ہی نہیں ہے۔ کوئی فرض چھوٹ جائے تو محض سجدہ سہو کرنے سے فرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ اس فرض کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ فرائض کا ذکر میں قبل ازیں کر چکا ہوں۔ واجبات کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑا بلکہ غلطی کی وجہ سے واجب چھوٹ گیا اور بعد میں احساس ہوا کہ میرا واجب ترک ہو گیا ہے، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کا لینے سے نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کا اس وقت ادا کرنا ممکن ہو تو ادا کرے، لیکن اگر وہ فرض میں داخل ہو گیا تو پھر واجب کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ میں جس کی یوں مثال دوں گا کہ نماز وتر میں تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یا کندھوں تک اٹھانا، اس کے بعد دعائے قنوت کا پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی کے ساتھ رکوع میں چلا گیا، رکوع میں پورا بھی نہ گیا ہو، حد رکوع تک بھی پہنچا ہو، پھر اسے یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، رفع دین درمیان میں نہیں کیا ہے، تکبیر نہیں کی ہے، تو اب رکوع سے واپس نہیں آئے گا۔ اگرچہ اسے یاد آ گیا کہ میں واجب کو ترک کر چکا ہوں، کیونکہ اب وہ رکوع میں چلا گیا ہے اور حد رکوع تک پہنچ گیا ہے۔ اگر حد رکوع تک نہ پہنچا ہو، حد رکوع سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ حد رکوع ہے۔ اور صحیح رکوع گھٹنوں پر ہاتھوں کو جمانا، سر اور پشت کا برابر کرنا ہوتا ہے، یہ صحیح رکوع ہے۔ حد رکوع یعنی اتنا جھکا ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تھے، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اسے یاد بھی آ جائے تب بھی واپس نہیں آئے گا، بلکہ رکوع و سجود کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ فرض میں داخل ہو گیا تو واپس نہیں آئے گا، چونکہ رکوع کا کرنا فرض ہے نماز کے اندر، سجدہ کا جس طرح کرنا فرض ہے، فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، قرات فرض ہے۔ کیونکہ رکوع فرض ہے، اب وہ فرض میں داخل ہو چکا ہے، تو اب فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف واپس نہیں لوٹے گا، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی اس واجب کی کوتاہی جو تھی وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا معاف فرما دیتا ہے، نماز کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ واجبات آپ ذہن نشین فرما لیں، اور آپ کا جی چاہے تو یہ کتاب جو میں نے مفتاح الجنہ کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، آپ وہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، یاد کر لیں، اپنے اہل خانہ کو پڑھائیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں صحیح ترین نمازیں ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ نماز کے واجبات فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں اور باقی نمازوں کے ہر رکعت میں صرف ایک مرتبہ سورۃ الحمد بلا کم و کاس کا پڑھنا واجب ہے، یعنی علم شریف کی ہر آیا بارکہ واجب ہے۔ ایک آیا بارکہ، بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ ایک لفظ بھی نہ چھوڑے، آیا بارکہ تو آیا بارکہ رہ گئی، ایک لفظ بھی نہ چھوڑے۔ اگر اسے تردد ہے کہ شاید میں نے وہ لفظ پڑھا کہ نہیں پڑھا تو اس آیا بارکہ کو دوبارہ پڑھ لے۔ ایک مرتبہ پڑھی جائے گی، ایک سے زیادہ مرتبہ فرض نمازوں میں اور واجب نمازوں میں، واجب سے مراد وتر ہے، فرض اور واجب نمازوں میں سنن رواتب، اس سے مراد وہ سنتیں ہیں کہ جو مؤکدہ ہیں، ان میں ایک ایک مرتبہ پڑھے گا۔ 2 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، 1 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھے گا، اس کے بعد ساتھ اس کے کوئی 3 آیات بارکہ چھوٹی ہوں یا کوئی ایک اتنی بڑی آیت بارکہ جو 3 آیات بارکہ کے برابر ہوں، ان کا پڑھنا
واجب ہوگا۔ مثلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سورۃ الرحمن کی یہ 3 آیتیں ہو گئی ہیں۔ اگر کسی آدمی نے سورۃ الحمد پڑھنے کے بعد کوئی اتنی لمبی آیت بارکہ پڑھ لی جو ان 3 آیات بارکہ کے برابر ہو تو واجب ادا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 3 آیات بارکہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ 3 آیتیں ہو گئی ہیں۔ اگر کسی نے 3 آیات بارکہ کے برابر ایک آیت بارکہ پڑھ لی ہے، وہ اتنی لمبی ہے کہ 3 کے برابر ہو گئی، واجب ادا ہو گیا۔ اگر کسی نے صرف سورۃ الحمد پڑھی، یہ واجب کہاں ہے؟ پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں فرض، واجب اور سنت مؤکدہ، ان کی ابتدائی دونوں رکعتوں میں سورۃ الحمد کے بعد اتنا قرآن کریم کا تلاوت کرنا، خواہ چھوٹی سورہ بارکہ ہو جس طرح انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ چھوٹی سورہ بارکہ ہے۔ اسی طرح والعصر ان الانسان لفی خسر، چھوٹی سورہ بارکہ ہے، چھوٹی سورہ بارکہ پڑھی، یا 3 آیات بارکہ جس طرح ابھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یا 3 آیات بارکہ کے برابر ایک آیت بارکہ پڑھی، واجب ادا ہو گیا، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے ایسے نہ کیا، سورۃ الحمد پڑھی اور وہ رکوع میں چلا گیا، وہ ساتھ اس کے سورت کا ملانا یا آیت بارکہ کا ملانا یاد نہ رہا، اب رکوع سے واپس نہیں آئے گا بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح باقی نمازوں سے مراد نوافل اور سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ میں اور اسی طرح وطروں میں ہر رکعت میں عالم شریف کے بعد یا سورہ بارکہ ملائی جائے گی، یا 3 چھوٹی آیات بارکہ، یا ایک بڑی آیت بارکہ اتنی بڑی کہ جو 3 چھوٹی آیات بارکہ کے برابر ہو، ان کا پڑھنا واجب ہوگا۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا یہ بھی واجب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں قبل عظیم حدیث سے بارکہ سنا چکا ہوں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نمازی کو کہ جس سے رکوع و سجود صحیح نہیں کیا تھا، حضور نے فرمایا تھا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز ادا کر، اور پھر اس سے فرمایا تھا کہ اتنی دیر تک رکوع میں رہیں کہ تجھے سکون میسر آ جائے۔ یاد رکھیے، رکوع کی تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ رکوع کا کرنا فرض ہے، اس کو صحیح کرنا واجب ہے، اور تسبیحات کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد کھڑے ہونا، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا واجب ہے، اور رکوع کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی آدمی نے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ لیا، وہ امام تھا یا تنہا نماز پڑھنے والا تھا، تو اس کو سجدہ سہو لازم نہیں آتا، لیکن جان بوجھ کے ایسے نہ کریں کہ سنت کو جان بوجھ کے ترک کرنا بدقسمتی ہے، گناہ ہے، جان بوجھ کے ترک نہ کریں۔ لیکن اگر غلطی کے ساتھ کسی نے سمع اللہ لمن حمدہ کی بجائے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیا، نماز ہو جائے گی، اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سمع اللہ لمن حمدہ تسمیع اور تحمید کا کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں معاف فرمائے، بعض اوقات جو ہم تیز نماز ادا کرتے ہیں نا، رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، اسی طرح سجدہ میں چلے جاتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھے ہو کے بیٹھنا بھی واجب ہے۔ سجدہ سے تھوڑا سا سر اٹھایا، دوبارہ سجدے میں چلے گئے، ترک واجب ہونے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ غلطی کے ساتھ ایسے ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی، یہ دھیان رکھا جائے۔ ہم غلطی یہ عموماً کرتے ہیں کہ رکوع سے پوری طرح سیدھے نہیں ہوتے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں قبل ازیں کی حدیث سے بارکہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائماً ابدا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے۔ اور عرض کیا گیا تھا نماز کی چوری کیا ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ رکوع و سجود کا صحیح نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو اور اس کے بعد پھر سجدہ میں جائے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی سیدھا ہو کے بیٹھے۔ ہاں اگر کوئی مرض ہے، بطور مثال وہ بیچارہ کبڑا ہے، سیدھا اس سے بیٹھا نہیں جا سکتا، کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، تو ایک عذر ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر صحت و تندرستی عطا فرمائی ہو تو سیدھا کھڑا ہو۔ اس کے بعد پہلے قاعدے کا بیٹھنا، یعنی پہلے قاعدے پر بیٹھنا اور تشہد کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر وہ پہلے قاعدے پر نہیں بیٹھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں وہ کھڑا ہو جائے گا، دوبارہ قاعدے کی جانب واپس نہیں آئے گا اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے قاعدہ چھوڑ دیا، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ غلطی کے ساتھ چھوٹ جائے پہلا قاعدہ تو ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ میں قبل ازیں بتا چکا ہوں، صرف احساس دلانے کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ہاں سارے بتا دو۔ اور آخری قاعدہ فرض ہے۔ پہلا قاعدہ واجب ہے، آخری قاعدہ فرض ہے۔ واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض میں داخل ہو چکے ہیں تو دوبارہ واجب کی طرف نہیں لوٹیں گے، یعنی اگر آپ پہلے قاعدہ میں نہیں بیٹھے، اٹھ کے کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن دوسرے قاعدہ میں ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کھڑے ہو گئے، سورۃ الحمد بھی پڑھ لی، ساتھ اور بھی کوئی سورہ برکہ ملا لی، تب آپ کو یاد آ گیا کہ میں تو 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو پھر آپ کے لیے واجب کیا ہوگا؟ واپس لوٹ آئیں، بیٹھ جائیں، تشہد پڑھیں، اپنی نماز کو مکمل کریں اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کی تکمیل کر لیں گے، یعنی فرض کو ادا کریں گے۔ واجب اگر رہ جائے، ہم فرض میں داخل ہو جائیں تو واپس نہیں لوٹیں گے۔ ہاں اگر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس نے رکوع کر لیا 5ویں رکعت کا، تو اب وہ بیٹھے نہیں، بلکہ 5ویں رکعت کو 6ٹھی کے ساتھ ملا لیں، ایسی صورت میں وہ نوافل ہو جائیں گے۔ دونوں قاعدوں کے درمیان مکمل اتحیات شریف کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور اگر اس نے مکمل اتحیات شریف نہ پڑھی تو ترک واجب کا مرتکب ہو گیا، ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اور پھر تشہد پر کچھ بڑھائے نہیں، اتحیات مکمل کر لیں عبدہ و رسولہ تک، اس کے بعد دیر تک نہ بیٹھے، کیونکہ اب اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ قیام، اور قیام کیا ہے؟ فرض۔ تشہد پڑھنے کے بعد اس نے قیام کرنا ہے، قیام فرض ہے۔ اب فرض کی تاخیر وہ کرے، اتنی دیر تک بیٹھا رہے کہ ایک رکن گزر جائے، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ یہ سجدہ سہو معاذ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سجدہ سہو فرض میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ہے، کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس واجب کے بعد فرض میں داخل ہو جاتا، وہ فرض میں داخل نہیں ہوا، اس لیے اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ یہ کن نمازوں میں ہے؟ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں اتحیات کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، اور آخر تک ہم پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی اگر سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں یا 4 رکعتیں نوافل ادا کرتے ہیں تو پھر تشہد کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ دعا بھی پڑھیں گے، صرف سلام نہیں پھیرنا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سبحانک اللہ سے تیسری رکعت شروع کر کے اپنی اس نماز کو مکمل کر لیں گے۔ علماء کرام کے نزدیک اگر کسی نے ایسے نہیں کیا، تشہد تنہا پڑھ لی، تو حنفیہ کے نزدیک نماز ہو جائے گی، امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک درود پاک کا پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ بہرحال یعنی یہ میں نوافل کی بھی ساتھ میں نے ذکر کر دیا۔ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کا خاموش ہونا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا یہ آیا برکہ نازل ہی نماز کے لیے ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ حکم دیا ہی نماز کے لیے ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت امام کر رہا ہو تو مقتدی کو خاموش ہو کر سننا واجب ہے۔ اگر مقتدی پڑھے گا تو پھر عند اللہ جرم ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اپنا رخ زیبا نمازیوں کی طرف فرمایا، صحابہ کی جانب، فرمانے لگے میرے پیچھے کون قرآن کریم پڑھ رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سورۃ النازعات پڑھ رہا تھا۔ میرے کریم فرمانے لگے میں نہ سمجھو کہ میرے ساتھ قرآن کریم میں تضاد کیوں کیا، کھینچا تانی کیوں کی جا رہی ہے، کیا تیرے لیے تیرا امام کافی نہیں تھا؟ یعنی تجھے قرات نہیں کرنا چاہیے تھی، تجھے خاموشی کے ساتھ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو مقتدی کا خاموش رہنا اور امام کا
تلاوت کرنا۔ وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے اس کو جہری نماز کہا جاتا ہے، اور وہ 3 نمازیں ہیں، نماز مغرب، عشاء اور فرض، یہ معمول کی نمازیں ہیں۔ اس کے سوا رمضان مبارک میں جو جماعت کرائی جاتی ہے نماز وتر، اس کی 3 رکعتوں میں جہراً قرات کرنا، جمعہ کے لیے جہراً قرات کرنا اور عید کے لیے جہراً قرات کرنا، یہ سب واجب ہے۔ اگر امام نے سری طور پر یعنی پوشیدہ طور پر قرات کی، سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اور جن نمازوں میں سری یعنی پوشیدہ قرات کرنا ہوتی ہے، جس طرح معمول کے مطابق پڑھی گئی نمازیں ظہر اور عصر، ان میں امام نے بلند آواز سے قرات کی اور پورا جملہ ادا کر لیا تو سجدہ سہو ہوگا، اگر پورا جملہ ادا نہیں کیا تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ الحمد اتنا کہا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ میں نے بلند آواز سے تو قرات نہیں کرنی ہے، میں نے پست آواز سے قرات کرنی، تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اب جملہ مکمل ہو گیا ہے کہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے ہے، پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے کبھی بلند آواز سے ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے ظہر اور عصر میں، تعلیم امت کے لیے الحمدللہ۔ اس کے بعد کوئی سورت دوسری ملا لینا، بعض اوقات بلند آواز سے اس لیے تلاوت فرما لیتے تھے تاکہ نمازیوں کو پتہ چل جائے کہ سورۃ الحمد کے بعد کوئی سورت بھی ملانی ہے۔ یہ میرے کریم آقا نے تعلیم امت کے لیے ایسے فرمایا تھا۔ نماز کی ترتیب کو قائم رکھنا، یعنی پہلے جس طرح قیام ہے، رکوع سو، یہ سب کچھ واجب ہے، ان میں کمی بیشی کرنا ناجائز ہے۔ امام کی پیروی کرنا بھی مقتدی پر واجب ہے، اور امام کی مطابقت میں واجب کو ادا کرنا بھی واجب ہے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ امام اتحیات کا پڑھنا بھلا کیا ہے؟ بتا دیجئے۔ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے، آپ کو یاد بھی ہو گیا، اس طرح یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اتحیات کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام نے واجب ادا کر لیا، امام نے اتحیات پوری پڑھ لی عبدہ و رسول تک، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ مقتدی نے ابھی نہیں پڑھی ہے، مقتدی ابھی راستے میں تھا کہ امام نے پڑھ لی۔ یعنی ایسے بھی تو ممکن ہے کہ مقتدی شامل ہی بعد میں ہوا ہو، امام تشہد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ساتھ اس کے شامل ہو گیا، بعد میں بیٹھ گیا۔ اب امام نے تشہد پوری پڑھ لیا، مقتدی نے نہیں پڑھی، امام نے اللہ اکبر کہا اور کھڑا ہو گیا۔ مقتدی پر لازم ہے کہ وہ تشہد پوری کر کے کھڑا ہو، یعنی عبدہ و رسول تک، یعنی واجب معاملات میں امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے۔ سجدہ میں یا رکوع میں تسبیحات کا پڑھنا کیا ہے بھلا؟ سنت ہے۔ اگر مقتدی نے 3 مرتبہ تسبیح نہیں پڑھی ہے، امام نے سر اٹھا لیا، تو مقتدی سر اٹھا لے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ سنت ہے۔ لیکن ترک واجب مقتدی نہیں کرے گا، فرض تو دور کی بات ہے نا، واجب بھی ترک نہیں کرے گا، فرض بھی ترک نہیں کرے گا، واجب بھی ترک نہیں کرے گا۔ لیکن اگر سنت ترک ہوگی تو حرج نہیں، لیکن اگر قلیل وقت میں سنت ادا کر سکتا تو وہ بھی ادا کر لیں۔ یعنی امام نے سر اٹھایا وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو مقتدی اگر رکوع یا سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ کہہ سکتے ہیں تو کم از کم 3 مرتبہ تسبیح کا کہنا میرے کریم آقا کی سنت ہے، اس سے بڑھا لے تو مستحب ہے۔ نماز کو مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کیا جائے گا، تیزی کے ساتھ ادا نہیں کی جائے گی۔ نماز عید کے لیے 6 تکبیروں کا کہنا یہ بھی واجب ہے۔ 6 سے زیادہ امام کہہ دے تو 12 تکبیروں تک امام کی مطابقت کی جائے گی، اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں، نہ آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ 6 سے کم تکبیرات امام کہے تو آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ میں نے یہ واجبات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور یاد رکھیے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، آپ کا جی چاہے تو دوران گفتگو بھی کھڑے ہو کر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد مجھے سمجھانا ہے، محض تقریر کرنا نہیں ہے
جس بات کی سمجھ نہ آئے آپ کو حق ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر سوال کریں۔ کل آپ سوال کرنا چاہتے تھے کوئی، اگر چاہیں تو آپ سوال کر لیں۔ یہ ایک سوال مجھے لکھ کے دیا گیا ہے، کیا دونوں سجدوں کے درمیان کوئی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافانی دونوں سجدوں کے درمیان دعا فرما لیا کرتے تھے۔ دونوں سجدوں کے درمیان دعا مانگی جا سکتی ہے، سجدوں کے اندر بھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں خوب دعا مانگو، یعنی سجدہ میں دعا کا مانگنا میرے نبی کی سنت ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی پڑھ کر پھر دعا مانگنا یہ کریم آقا کے سنت مطہرہ ہے۔ سجدوں میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی۔ جی جی تشریف رکھیں۔ جی سوال متعلقاً یہ ہے کہ اگر دوران نماز مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے، خواہ وہ رکوع میں ہے، سجدہ میں ہے، قعدے میں ہے، قومے میں، کہیں بھی ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت جل وعلا علماء اکرام پر، فقہاء اکرام پر بہت رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے جو تحریر فرمایا ہے احادیث مبارکہ کے حوالہ سے وہ یہ ہے، وہ اپنا ہاتھ اپنی ناک پہ رکھ کر سر جھکا لے۔ یہ ایک اشارہ ہوگا، جس طرح کسی کی نکسیر پھوٹ پڑتی ہے، یعنی یہ اشارہ ہوگا، اپنا ہاتھ اپنی ناک پہ رکھ کے سر جھکا لیں اور وہ صف سے نکل جائے۔ صف سے نکلنے کے دو طریقے ہوں گے۔ ایک یہ طریقہ ہوگا وہ اگلی صف میں ہے اور ساری صفوں کو کراس کر کے اسے جانا پڑے گا۔ اسے چاہیے کہ اگلی صف میں مقتدیوں کے آگے سے ہوتا ہوئے کنارے پر چلا جائے اور ادھر سے باہر نکل جائے۔ لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پیچھے ایک آدھ صف ہے تو پھر ایک طرف نہ جائے بلکہ پیچھے نکل جائے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے؟ یعنی کم از کم نمازیوں کے آگے سے گزرے، صفوں کو کم از کم توڑے، وہ نکل جائے گا اور جا کر وضو دہرائے۔ اگر دو عمل ایسے ہو گئے جن سے وضو ٹوٹتا ہے، بطور مثال وہ ریح خارج ہو گئی، ہوا خارج ہوگی، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب دوبارہ دوسرا عمل یہ ہو گیا کہ وہ وضو کر رہا تھا، اس نے کلی کی تو دانتوں سے خون نکل آیا۔ اب یہ دو عمل ہو گئے ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کی نماز بھی جاتی رہی، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ صورت دیگر کیا ہے؟ وہ تیزی کے ساتھ جائے، مستحبات کو ترک کر دے گا، وضو کے فرائض اور سنن کو ادا کرے گا، یعنی جلدی جلدی وضو کرے اور کسی سے بات کیے بغیر دوبارہ نماز میں شامل ہو جائے تو جہاں سے توڑ کے گیا تھا وہاں سے آگے شروع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر معمولی سا تردد بھی ہو کہ شاید میں نے دیر کر دی ہے، لیٹ ہو گیا ہوں، میں صحیح نہیں، تو پھر نئے سرے سے نماز شروع کر لیجیے، زیادہ بہتر ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آگے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔